نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کے سامنے باب صفت الصلاۃ، نماز کی صفت کا بیان، نماز ادا کرنے کا مسنون طریقہ اختصار کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے۔ آپ سب کو علم ہے کہ اللہ ہی کی توفیق سے جو بات بھی بیان کی جاتی ہے تھوڑے وقت میں، قلیل وقت میں الحمدللہ کوئی نہ کوئی جامعہ بات کی جاتی ہے۔ تو یہ بات کئی مرتبہ پہلے بھی آپ سے کہہ چکا ہوں کہ نماز کا جو طریقہ ہے، ہماری مصروفیت کی وجہ سے ہم اپنے بچوں کو یا اپنے گھر والوں کو صحیح طریقے سے سکھا نہیں سکتے، یا معذرت کے ساتھ ہمیں خود بھی مکمل اس کا طریقہ نہیں پتہ۔ چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہوتی ہیں، کوئی سجدے کی غلطی، کوئی رکوع کی غلطی، کوئی نماز شروع کرنے کی غلطی، کھڑے ہونے کی غلطی، تو ہم ان کو معمولی غلطیاں سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ جیسے بھی نماز پڑھ لیں اللہ تعالیٰ قبول کرنے والے ہیں، قبول کر لیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ ہماری عبادات کو وہی قبول کرنے والے ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو ہماری عبادات کو یا ہمارے صدقات و خیرات کو قبول و منظور فرمائے۔ تو لیکن یہ کرنا کہ بالکل ہی بے بس ہو جانا یا اپنے آپ کو ڈھیل دے دینا کہ کوئی نہیں، جو بھی ہے چھوٹے موٹے اعمال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ قبول کر۔ جب ہم نے کوئی کام کرنا ہے، نماز ہو، عبادت ہو، دعا ہو، صدقہ خیرات ہو، جب تک وہ صحیح سنت کے مطابق نہیں ہوگا ہمیں اس کا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اسی لیے کوشش کریں کہ نماز پڑھنے کے لیے خود بھی آتے ہیں تو اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کر آئیں۔ جس طرح میں نے کہا کہ بچوں کو بھی سکھائیں اور گھر والوں کو بھی سکھائیں۔ بچوں کو سکھانے کا تو بہترین طریقہ اور بہترین مرکز جو ہے وہ مسجد ہے، اور یہ ایسی درسگاہ ہے جہاں پہ بچہ ہر ایک بات سیکھ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، سن سکتا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر والدین اس پر تھوڑا ہاتھ رکھے، اس کو شاباشی دیں یا اس کو مسجد میں لے کر آئیں تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ خود بھی عمل کرے گا اپنے والدین کو دیکھ کر۔ تو گھر والوں کے لیے آپ یعنی کہ کس طرح ان کو سکھا سکتے ہیں یا سنا سکتے ہیں، وہ آپ سب کو پتہ ہے جو جو درس سنتے ہیں یا جو جو دیکھتے ہیں، کہ موبائل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جتنا ہو سکے میں کوشش کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ سنیں اور اس پر عمل کریں۔ تو اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا ہے۔ تو یہ کوشش کریں کہ گھر والوں کو سکھانا ہے تو موبائل کے ذریعے، ویڈیو کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے آپ دکھا سکتے ہیں۔ تو ہمارا جو آج کا جو سبق ہے، جس طرح آپ سب جانتے ہیں کہ تعوذ، اعوذ باللہ، تسمیہ، بسم اللہ، یہ دونوں چیزیں ہماری ہو چکی ہیں۔ آگے آتی ہے سورۃ الفاتحہ، اس کے کئی نام ہیں، اور یہ جتنی فضیلت اس سورت کو ہے قرآن مجید میں کسی اور سورت کو نہیں ہے، اس کے بہت زیادہ نام ہیں۔ چند میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلا نام اس کا آتا ہے ام القرآن۔ اس کو سب سے پہلے ہم سورۃ الفاتحہ کیوں کہتے ہیں؟ فاتحہ کا مطلب ہوتا ہے پہل کرنا، پہلے آنا، یا فتح جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب افتتاح بھی ہے، شروع کرنا، تو اس وجہ سے اس کا نام سورۃ الفاتحہ ہے۔ اور دوسرا نام جس طرح میں نے کہا کہ اس کا نام ام القرآن ہے، یعنی قرآن کی ماں۔ اس کے بعد اس کا نام قرآن مجید میں بھی آتا ہے اور احادیث میں بھی آتا ہے 7 مثانی، 7 آیتوں والی سورت۔ جس طرح میں نے چند دن پہلے اور 1-2 دن پہلے میں نے آیت پڑھی تھی، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ 7 مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ۔ اس آیت میں 2 نام ہیں،
7 مثانی 7 آیتوں والی صورت، والقرآن العظیم اور قرآن عظیم، یعنی کہ بہت بڑی کتاب، بہت بڑا قرآن، ساری کتاب اسی کی وجہ سے ہے۔ تو آگے آتا ہے، اس کو رقیہ بھی کہتے ہیں، یعنی دم والی صورت۔ یہ ایسی صورت ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر 7 مرتبہ یہ پڑھ کر کسی کے اوپر دم کیا جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ شفا یاب ہو جائے گا، اور اس صورت کا نام شفا بھی ہے، اور ایک اور اس کا نام ہے صلاۃ۔ اب یہ صلاۃ اس کا جو معنی ہے، اس میں نماز کا بھی آتا ہے، صلاۃ کا مطلب رحمت بھی آتا ہے، بہت سے معنی ہیں، لیکن یہاں پہ ہم دونوں مطلب لے لیتے ہیں، ایک رحمت کا اور ایک نماز کا۔ رحمت کس طرح ہے؟ اس میں اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بھی ہے، اور انسان اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے اس میں دعا بھی مانگ رہا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے اپنا انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور بچا ہمیں اس راستے سے جن پر آپ کا غضب آیا یا جن سے آپ ناراض ہوئے یا جو گمراہ ہوئے۔ تو اس میں ہمارے لیے ایک بہترین دعا بھی ہے۔ تو صلاۃ کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ نماز۔ اب یہ ایسی صورت ہے کہ اس کے متعلق بہت سی احادیث ہیں نماز کے حوالے سے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے بیان کی جائیں گی۔ تو یہ ایک فضیلت ہے اس صورت کو، اور اس صورت کے بارے میں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ صورت نہ پڑھی جائے تو رکعت ہو جاتی ہے، نماز ہو جاتی ہے، وہ نماز نہیں ہوتی، وہ انشاءاللہ آگے بات آ جائے گی، تو ہمیں اس کا خیال کرنا ہے۔ اب اس کو ہم نے پڑھنا کس طرح ہے نماز میں؟ اب نماز میں ہم نے پڑھنا ہے جس طرح میں نے پرسوں والے درس میں بھی کہا تھا کہ اس کی جو صورت جو 7 آیات ہوتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے، تو ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ اگر ہم اس کی بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھیں یا اس کی بسم اللہ الرحمن الرحیم اونچی پڑھ لیں یا آہستہ، تو اس میں کیا ہوگا؟ تو اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جس طرح میں نے کہا کہ 7 مثانی 7 آیتوں والی دعا، 7 آیتوں والی صورت، تو اگر آپ اس کو پڑھنا شروع کریں الحمدللہ سے، الحمدللہ رب العالمین ایک آیت، الرحمن الرحیم دوسری آیت، مالک یوم الدین تیسری آیت، ایاک نعبد و ایاک نستعین چوتھی آیت، اہدنا الصراط المستقیم 5ویں آیت، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، یہ دونوں ایک آیت ہیں، یہ علیحدہ علیحدہ نہیں، یہ دونوں ایک آیت ہیں، یہ 6ٹھی آیت ہو گئی، تو 7ویں آیت بسم اللہ الرحمن۔ تو جب ہم اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پڑھنا شروع کریں گے تو ہماری 7 آیتیں مکمل ہو جائیں گی۔ اور پھر آ جاتی ہے کہ اونچی پڑھنا یا آہستہ پڑھنے کے بارے میں، اس کے بارے میں کافی علماء کا آپس میں ہے، کوئی کہتے ہیں اونچی پڑھو، کوئی کہتا ہے آہستہ پڑھو، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس کو اونچی بھی پڑھ سکتے ہیں اور آہستہ بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں حدیثیں موجود ہیں۔ کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ فاتحہ سے پہلے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے اس کو آہستہ پڑھا۔ تو ایک حدیث میں آتا ہے، دارالقطنی کی حدیث ہے، اس میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سورۃ فاتحہ کی تلاوت شروع کی تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑی سی بلند آواز سے پڑھی۔ تو دونوں حدیثیں موجود ہیں، اس لیے لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپس میں جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اونچی پڑھنا آہستہ، تو جیسے مرضی پڑھ لیں۔ اگر کوئی ایسا ہے کہ وہ ہر وقت اونچی آواز سے پڑھتا ہے تو وہ کبھی آہستہ آواز سے بھی پڑھ لے، دونوں حدیثوں پر عمل ہو جائے گا۔ اگر کوئی ایسا ہے جو آہستہ آواز سے پڑھتا ہے وہ کبھی اونچی آواز سے پڑھ لے، دونوں حدیثوں پر عمل ہو جائے گا۔ تو اسی لیے آپس میں اختلاف پیدا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ احادیثیں، قرآن مجید، ہمارے پاس ایک نسخہ موجود ہے، اس پر عمل کریں تو انشاءاللہ تعالی ہماری زندگی سنور جائے گی، آپس میں کوئی اختلاف پیدا نہیں ہوگا، کوئی لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا اسی طرح انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ فاتحہ کا جو سلسلہ ہے 1-2 دن چلے گا، کیونکہ جس طرح میں نے کہا کہ بہت عظمت والی صورت ہے، تو اسی لیے اس کو نماز میں کس طرح پڑھنا ہے، اس کے پڑھے بغیر نماز ہوتی ہے نہیں ہوتی، اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ آگے بات کی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنایا اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔